جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال سلمان حیدر امریکہ سے پوچھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کی وفات پر کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، جائز نہیں کہ کسی بھی مشرک کے لیے استغفار کریں جبکہ انہیں واضح ہو چکا کہ وہ جہنم کے اندر ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے حوالے سے یہی ایک تصور ملتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی سے یہی سبق ملتا ہے کہ جو دین فطرت یعنی دین اسلام پر گیا اس کی تو بخشش ایک نہ ایک دن ہو جائے گی، کبھی نہ کبھی اگر گناہ گار بھی تھا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کر دیا جائے گا، چاہے وہ کبائر کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو شرک ہے اس کا گناہ معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف فرما دے۔ یہ بھی اس نے اپنے ذمہ کرم پر اپنے اوپر یہ اپنی ذات کے حوالے سے واجب کیا ہے، ورنہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہہ دے جی کوئی بندہ نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ کو واجب ہے اس کو جنت دینا، ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور وہ پکڑنا چاہے چھوٹی سی خطا پر بھی پکڑ لے، بخشنا چاہے بڑے بڑے گناہوں کے حوالے سے بخش دے، لیکن شرک کا گناہ وہ معاف نہیں فرماتا۔ کوئی بندہ اگر ایسی حالت میں دنیا سے گیا معاذ اللہ مشرک تھا تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے، چونکہ آپ نے امریکہ سے سوال کیا اور وہاں پر غیر مسلم بالخصوص نصارہ کی کافی تعداد ہے اور ایسی صورتحال نظر آ جاتی ہے بعض دفعہ، تو آپ وہاں پر یہ کلمات کہہ دیں کہ انتہائی افسوس ہوا۔ اب یہ افسوس آپ کو کس بات پہ ہوا ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ میرا ایک اشارہ بھی ہے آپ کی طرف کہ افسوس ہوا، بس اتنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے اندر اس کے معاملات، کیونکہ عقائد کا مسئلہ تو آپ کو نہیں معلوم، آپ یہ کہہ دیں کہ اس کے معاملات اچھے تھے، نہایت افسوس ہوا، صد افسوس، اس طرح کے الفاظ کے جن کے اندر کوئی دعائے مغفرت نہ پائی جا رہی ہو، ایسے کلمات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیں، ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ زندگی کے اندر کسی کی قدر نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو بڑے بڑے جناب دربار بھی بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے ہیں، کبھی زندوں کی بھی قدر کر کے دیکھ لیں۔ مردے کو سہارا دینا باعث ثواب ہے، ہر بندے کو پتا ہے، لیکن کبھی زندہ کو بھی سہارا دے کر دیکھیں۔ یاد رکھیں کہ جب تک کسی بندے کی سانس چل رہی ہو تب تک اس کے لیے آپ اگر وہ غیر مسلم ہے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ کریم تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی اگر تمہاری ان کے ساتھ محبت ہے تو ان کے لیے دعا کرو کہ مولا کریم اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ لیکن جب دنیا سے چلا جائے تو اب چونکہ قرآن کی آیت آ گئی اور قرآن نص قطعی کا انکار لازم آئے گا اگر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، اس کو ہمیشہ پلے باندھ لیجئے گا، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ میں جب مدرسہ اپنے جو جامعہ ہے وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں وہاں سے نکلنے لگا تو ہمارے ایک استاد صاحب ہیں، بڑے شفیق و مہربان، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ میں نے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ انہوں نے ایک جملہ حدیث کی صورت میں مجھے سنایا، کہنے لگے بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ فرمایا کہ اس کو بس پلے باندھ لو۔ اب آپ اس جملے کے اندر غور کریں کہ غیر مسلم کے ساتھ بلائی کا کیا ایک معاملہ ہو سکتا ہے، آپ اس کے لیے جناب دعا کریں، مولا کریم اس کو ہدایت عطا فرما دے، اس کو راہ راست عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما۔ یہ ہے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی آپ نے معاملہ کرنا ہے تو اس حدیث کو یاد رکھنا جناب الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس خیر خواہی کو کیسے استعمال کرتے ہیں جناب۔ جی مفتی صاحب، بعض مرتبہ اولی قربہ
کچھ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی پڑ جاتی ہے، اگر نہ کریں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ نہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کر نہیں سکتے۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام کے اندر سب سے پہلے ہم نے دین کو دیکھنا ہے۔ دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کا نام۔ اب اس میں خطاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، پہلا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی نا، اس کا شان نزول بھی پڑھ لیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے بھی کچھ رشتہ دار آپ کے ایسے تھے، اسی طرح اور جو لوگ تھے ان کے حوالے سے بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ ان کے رشتہ دار کچھ غیر مسلم تھے، تو اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اور اس کے بعد فرمایا جو اس سے پہلے ہو چکا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لیکن اس کے بعد کسی کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ ہو۔ تو محبت رسول کیا ہے؟ دین اسلام، اس پر عمل کرنا یہی محبت رسول ہے۔ اور کوئی جناب لکھ کے ماتھے پہ لگا دے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو یہ تو دعویٰ ہے نا۔ ہر دعوے پر دلیل ہوتی ہے۔ اگر آپ دعویٰ کر دیں جی میں ڈاکٹر ہوں، آپ کو کچھ آتا ہی نہ ہو، تو دعویٰ دلیل کے خلاف ہو تو بات جھوٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو آپ کے اگر اولی قربا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ کہیں جناب غیر مسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بات ختم ہوگی جناب، ہم آگے کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ محبت تو نام ہی اسی کا ہے نا کہ اپنی رشتہ داریاں بھی قربان کر دی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال نعمان ظفر ملتان سے پوچھتے ہیں کہ اگر گیس کی بیماری ہو تو کیا جماعت ترک کرنے کے بارے میں شرعی حکم میں کوئی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان بوجھ کر تو جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑ لو، یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میرا دل کرتا ہے جو لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہ نوجوانوں کی ڈیوٹی لگاؤں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نوجوانوں کی ڈیوٹی لگاؤں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں جو لوگ گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب کوئی عذر پایا جائے، عذر کیا ہے کہ آپ اگر مسجد میں جائیں گے تو آپ کے جانے کی وجہ سے جماعت کے اندر قلت پیدا ہو جائے۔ مثلا کسی بندے کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ اکتاہٹ محسوس کریں، آپ کو اگر کوئی یا کسی بندے کو بھی اگر کوئی گیس کا مسئلہ ہو تو اگر وہ مسجد میں جائے گا تو اس کے جانے کی وجہ سے ایک سمیل پیدا ہوگی اور اس کی وجہ سے نمازیوں کی قلت واقع ہوگی۔ اس وجہ سے اس عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ گھر کے اندر نماز ادا کر لیں گے یا کوئی بھی بندہ، تو ایسی